رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کیف نستقبل رمضان، ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کریں، اور یہ بات شامل رہنی چاہیے صرف اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ کبھی میں اور آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں میں مخلص ہوں؟ کون سی علامت مجھے بتائے گی کہ میں مخلص ہوں؟ یہ فضائل، یہ حکمت کی باتیں، یہ احادیث، یہ بصیرت کی راہیں اپنی جگہ بالکل درست، کہ میں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں؟ اس کی نشانیاں علماء نے 4 نشانیاں بیان کی، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے روم میں بیٹھ کے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میری زندگی کے زاویے اس وقت کس نہج پہ جاری ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ استواء المدح والذم من العام، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی مذمت جب تک آپ کے سامنے برابر نہیں ہوتی مخلص نہیں بن سکتے۔ اگر آپ تعریف پہ ہی خوش ہوتے ہوں، اور اگر آپ کی اصلاح کے لیے، میری اصلاح کے لیے کوئی بات کر دے تو میں اس پہ ناراض ہو جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کی وہ کیفیت نہیں جو مطلوب ہے۔ اور یہ صرف قاعدہ ہی نہیں ہے، اس کے دلائل ہیں کہ اگر صحابہ کی تعریف کی جاتی تو ان کا موقف کیا ہوتا؟ کان اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ 3 کلمات بولتے جو مجھے اور آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میں نے اس کو تعریف میں مجبور نہیں کیا، اس لیے اس کی بات کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا۔ وجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ یہ ان کا ہی گمان میرے بارے میں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے مالک تو مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ واغفر لی لما لا يعلمون، اے اللہ تو میری زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی جانتا ہے جن کو دنیا نہیں جانتی۔ دنیا میری خلوت کو نہیں جانتی، میری جلوت کو جانتی ہے۔ میرے مالک جو لوگوں کو پتہ نہیں، تجھے تو پتہ ہے میری کمی کوتاہی کا، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جس کا علم تیرے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تعریف جب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ موقف سمجھایا، اور وہ بولتے۔ یہ الفاظ ہمیں بھی یاد کرنے چاہیے۔ اور اگر کسی کی مذمت ہوتی، جیسے آج کل اگر کسی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کر دے، بڑا کرے یا چھوٹا کرے اب دونوں ہی برابر، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ سب سے بڑا میرا دشمن یہ ہے۔ حالانکہ صحابہ ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کیا سمجھتے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے کوئی نیک انسان پیدا ہوا ہے؟ ایک شخص آ کے کہتا ہے بڑے عجیب انسان ہو، تو انہوں نے 2 جواب دیے۔ مسکرا کے کہتے ہیں جتنا آپ نے بتایا میں تو اس سے بھی عجیب ہوں، لگتا ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ بات ختم ہوگی۔ اور یہ کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جنت کے 8 دروازے ابو بکر تیرے لیے اللہ کھول دیں گے، میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میرا رب قیامت کو دے گا۔ اور وہ 10 مبشرہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، کون نہیں جانتا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالی عنہ؟ عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنہ، جنتی ہے۔ کسی شخص کا غصہ آیا ہوگا، اس نے آ کے کیا کہا؟ بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ تو انہوں نے اس کو بھی 2 جواب دیے، فضحک، مسکرائے، اور کہتے ہیں ما عرفنی،
इल्ला अंत, मेरे भाई मेरा सही तारफ तू नहीं करवाया है, लोग तो भूले हुए थे। ये मेंटालिटी किसने बनाई, ये सोच किसने क्रिएट की, ये इतनी पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये सहाबा के अंदर कैसे आई? कि उनके रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और कैसे रहबर? लंबी रिवायत है और इस रिवायत को समझने के लिए 2 उसूल समझिए। पाँव में जूती अगर इंसान न पहनी हो और अगर किसी का पाँव जूती समेत आ जाए तो तकलीफ कितनी होती है, और अगर जूती पहनी भी हो और किसी ने अगर कोई जॉगर पहने हैं या कोई ऐसी सख्त जूती पहनी हुई है, अगर पाँव पे आ जाए तो फिर भी क्या गुजरती है। सहाबी के पाँव में लोहे की जूती और सरताज रसूल के पाँव पे पाँव आ गया, क्या हाल हुआ होगा। लेकिन आपने कोई लफ्ज नहीं बोला, आपने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, औजअतनी, आपने मुझे तकलीफ दी। सहाबी कहते हैं फबित्तु लिनफ्सी लाइमा, मैं सारी रात मलामत करता हुआ गुजारता हूं। सुबह हुई, एक शख्स ने आके मुझे कहा कि अल्लाह के रसूल आपको बुला रहे। मैं चला गया, लेकिन फंतलक्तु व अना मुतखव्विफ, मैं जा रहा था और खौफ भी खा रहा था, न जाने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दे दी है तो कोई आयत ना उतर आई हो। क़ाल फनफ़हतुक बिस्सौत, मैंने आपको हाथ से पीछे नहीं किया, हाथ में कोड़ा था तो मैंने कोड़े से पीछे किया, मारा नहीं है, सिर्फ कोड़े से पीछे किया है। अब आप बताइए माजरत किसको करनी चाहिए? किसके पांव पे किसका पांव आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पे एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का पांव आया। लेकिन आपने मौकिफ क्या पेश किया? मैंने आपको हाथ से पीछे करने की बजाय कोड़े से पीछे किया। फहाज़िही समानून नअजा फखुज़हा बिहा, मुझसे ये 80 जानवर ले लो और तुम मुझे मुआफ कर दो। जिस रहबर का मौकिफ ये हो, उससे तालीम पाने वालों के मौकिफ कैसे खूबसूरत हो। तो पहली निशानी आप खुद चेक करें, आपकी कोई तारीफ करे, आपकी कोई मजम्मत करे, आपकी तबीयत पे असर नहीं होना चाहिए। जितना असर होता है आप खुद फैसला अपने बारे में दे दीजिएगा, उतनी ही इखलास में कमी है, उतनी ही कमी है। और दूसरा जो उसूल इखलास को चेक करने का है, निस्यानु रुयतिल अमाली फिल अमाल, जो नेकी आपने अल्लाह के लिए की है वो अल्लाह ने लिख ली, अल्लाह ने अजर भी लिखवा दिया, वो सदका जारिया भी बन गया, वो आए दिन नेकियों के इजाफे का बायस बन रहा है। इसलिए हमेशा नेकी करके उसको भूल जाइए। इसलिए फज़ाइल इब्न इयाज़ कहा करते थे, अल मुखलिस यक्तुमु हसनाती कमा यक्तुमु सय्यिआती, मुखलिस जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है वो अपनी नेकियों को भी छुपाता है। जब सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो अल्लाह के पास चले गए, जब उनको गुस्ल दिया गया तो उनके कंधे और कमर पे निशान थे। बहुत परेशानी, निशान किस बात के? कुछ हुआ नहीं है। पता उस वक्त चला कि निशान किस चीज के हैं, जब 2 दिन के बाद वो यतीम और मिस्कीन घरों से बाहर आए, भूख वाले। जब पूछा गया कि क्या मसला है, कहा एक शख्स रात की तारीकी में आया करता था और हमें खाने पीने का सामान दे जाया करता था। ये वो सामान उठा उठा के निशान बनाने वाले अपने जिस्म पे, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए काम करना होता है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि मेरा नाम है, उनको गर्ज ये होती है कबूल हो गया है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाना। तीसरी निशानी इक्तिदाउ सवाबिल अमली फिल आखिरह, मुखलिस हमेशा कोई काम करता है तो उसका बदल और बदला दुनिया से नहीं अल्लाह से लेना चाहता है, आखिरत के दिन लेना चाहता है, क्योंकि दुनिया में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है। जो मुखलिस है ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसे दुनिया में महरूम कर दे। ये कैसे हो सकता है कि आज दुनिया में एक अच्छा दोस्त को महरूम नहीं करता तो अल्लाह का जो महबूब हो अल्लाह उसे महरूम कर दे? ये कैसे हो सकता है? ये तो इंसान की सोच पैदा ही नहीं होनी चाहिए कि रब के वादे सच्चे नहीं हैं,
کبھی مومن بھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے، انہوں نے کھانا دے دیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بات کہہ دی، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ ذرا اس چند حروف کو وزن دیجئے، کیا کہا اس نے؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہ کوئی بری بات کہی، نہ کوئی غصے والی بات کہی، بلکہ حدیث پہ عمل کیا۔ حدیث کیا ہے؟ من قال لأخیہ جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس نے اگر کہہ دیا جزاک اللہ تو اس نے تو تعریف میں مبالغہ کیا، حق ادا کر دیا۔ لیکن مومنوں کی ماں کا تصور کچھ اس سے بھی اونچا تھا، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ صحابیہ نے پوچھا مومنوں کی ماں، اس نے آخر کیا کہا ہے؟ دعا دی ہے نا؟ کہا نہیں، میں نے یہ کھانا اس لیے دیا تھا کہ اللہ سے جنت میں اس کا بدلہ لوں گی۔ اس نے اتنی بڑی دعا دے دی تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ یہاں ہی سب کچھ مل جائے گا، کہیں آخرت میں محروم نہ کر دی جاؤ۔ لیکن آج اس کے برعکس ہمارا کیا ذہن ہوتا ہے؟ میں نے اگر کسی مسجد میں ایک پنکھا بھجوا دیا ہے تو جب میں پہلا قدم رکھوں مسجد میں تو ویسے تو یہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، اور دوسری روایت کے بھی الفاظ ہیں اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے پہلے قدم پہ خاص کیا بن جاتی ہے؟ پورے ٹرسٹ کو، پوری انتظامیہ کو مجھے سلوٹ کرنا چاہیے، میں نے آخر ایک پنکھا بھیجا ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی سوچ آتی ہے میرے معزز اور محترم مکرم اور محتشم بھائیوں کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے۔ یعنی گنتی کے 400 سے 600 روپے کی گھڑی اگر میں مسجد میں لگاتا ہوں تو یہ نام لکھ کے لگاتا ہوں برائے اصال ثواب فلاں۔ میرے رب کو پتہ نہیں ہے یہ کس نے دی ہے، میرے رب کو یہ پتہ نہیں ہے کیوں دی ہے۔ رب کو بھی آپ پڑھانا چاہتے ہیں، کس وجہ سے نام؟ اور ابن حجر اسقلانی نے تو اتنی بڑی بات لکھ دی فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں، من بنا مسجدا وکتب اسمہ علیہ کان بریئا من الاخلاص، جو مسجد بنا کے اپنا نام لکھ لاتا ہے یہ شخص اخلاص سے بری ہے، مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو مخلص جو ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اس کا بدلہ لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آیت ہم بھی سنتے ہیں، ابو طلحہ نے بھی سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے، فوراً چلے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے اللہ کو میرا باغ پسند آ گیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے نا جب تک پیاری چیز تم اللہ کو نہیں دو گے تو تم حقیقی نیکی کو پا نہیں سکتے، تو میرا تو سب سے پیارا باغ ہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے میں بھی پھر آج یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کس کے بدلے 2 باغ مجھے دنیا میں ملیں گے۔ لفظ کیا صحیح بخاری کے ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، اس کا ذخیرہ، اس کی نیکی دنیا میں نہیں، میں اللہ کے پاس جا کے لوں۔ چوتھی نشانی جو بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ مخلص ہیں کہ نہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ مخلص جو ہے اس کی آپ تعریف کرو یا مذمت کرو، وہ ہر 2 صورتوں میں اپنے کام پہ کام رکھتا ہے۔ والمرائی یکسل اذا ذم وینشط اذا مدح، ریاکار کی تعریف کرتے رہو تو کام کرتا رہے گا، جس دن تعریف چھوڑو گے بیٹھ جائے گا۔
سب سے آسان نشانی. میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. تو اللہ رب العزت تو ہر روز اپنے فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں. دنیا کی تعریف کی کون سی بات؟ اور آج تو اس سے بڑا فتنہ آ گیا. اور وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کوئی سفارش کر دی، کسی نے کوئی کام کر دیا، تو کہتے ہیں کام تو ہو گیا ہے، میری مٹھائی. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ من شفع لأخیہ شفاعہ فأہدی لہ فہو عین الربا. جو کسی کی سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش کی روشنی میں اس کا کام ہو جائے، پھر اسے تحفہ دیا جائے کہ اس نے سفارش کی، میرا کام ہوا، یہ تحفہ اس وقت لینا اس سفارش کے عوض، یہ خالص سود ہے. اور آج امت اس بات کو ویسے ہی نہیں سمجھتی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی نیت کو خالص کرے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.